بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت اور حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے بار بار اس کا ذکر آیا اور شریعت نے اس کا طریقہ بھی بیان کر دیا، وہ مواقع بھی بیان کر دیے تھے کہ کن مواقع پر آدمی ان کو استعمال کرے۔ اس کا مقصد ٹریننگ دینا تھا کہ ایک مومن کا مزاج یہ بن جائے، لا حول ولا قوت والا بن جائے۔ آج اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ حدیث کے اندر اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن قیس ایک صحابی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ تو اس کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتلایا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیوں ہے؟ جنت کا خزانہ کسے کہا جاتا ہے؟ جنت کے خزانے کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز صرف جنت ہی کے اندر پائی جائے، باہر اس کا وجود نہ ہو۔ اس تعریف سے مال و دولت، سونا چاندی، محلات، یہ سب کے سب نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سونا چاندی، مال و دولت، محلات، کھانا پینا یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ جو چیز ہم دنیا کے اندر کھاتے پیتے ہیں تو وہ آخرت کے اندر بھی ملیں گے۔ قرآن کا بیان ہے کہ جب جنت کے اندر یہ کھانے پینے کی چیز دی جائے گی، پھل فروٹ دیا جائے گا، تو وہ جنتی کہے گا کہ یہ تو ہم دنیا کے اندر بھی کھاتے تھے۔ دیکھتے ہی فوراً یہ کہے گا کہ یہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی ملتا تھا۔ کلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور حقیقت میں دیا بھی جائے گا اسی سے ملتا جلتا۔ یعنی جو نام ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، بیر ہے اور دوسرے پھل فروٹ ہیں، تو آخرت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی وہی نام ہوں گے، انہیں ناموں سے پکارا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر ذائقہ کیسا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنے میں تو وہ اسی طریقے پر لگیں گے، لیکن ان کا ذائقہ کس طریقے پر ہوگا ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کے اندر وہی بات آئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو نہ تو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دل پر اس کا خطرہ گزر سکتا۔ تو یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے، تو یہ جنت کا خزانہ نہیں ہو سکتا۔ جنت کا خزانہ وہی ہے جو صرف جنت کے اندر پایا جائے، باہر اس کا وجود نہ ہو، نہ اس دنیا کے اندر ہو، نہ عالم برزخ کے اندر ہو، نہ عالم محشر کے اندر ہو، کہیں بھی اس چیز کا وجود نہ ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کا خزانہ ہے۔ جیسا کہ عام لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا کوئی خاص تحفہ ہوتا ہے یا وہ چیز اسی ملک کے اندر پائی جاتی ہے، تو عرف عام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا خاص تحفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی ملک کے اندر پایا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت، یہ حالت صرف جنت ہی کے اندر ہوگی، جنت کے باہر اس کا وجود نہیں۔
اب جنت کے اندر وہ کون سی صفتیں ہیں، کون سی حالتیں ہیں جو جنت ہی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ قرآن کے اندر بہت ساری صفتیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر، لیکن جو اس لا حول ولا قوت الا باللہ سے متعلق ہے تو وہ ایک صفت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ صرف جنت ہی کے اندر ملے گی، اس کے علاوہ باہر نہیں مل سکتی۔ جنت کی جنتیوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنت کے اندر یہ جنتیوں کے لیے نہ تو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جنت کے اندر یہ دونوں چیزیں ختم کر دی جائیں گی، خوف اور غم، رنج، ٹینشن، یہ چیزیں جنت کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ دنیا اور جنت کے اندر اگر ایک جملے کے اندر یا دو لفظوں میں فرق بیان کرنا ہو کہ دنیا کسے کہا جاتا ہے اور جنت کسے کہا جاتا ہے، تو انہی دو لفظوں سے فرق بیان کیا جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور دنیا وہ جگہ ہے کہ جو مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، دو چیزیں خوف اور غم، یہ دونوں کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے تاریخ۔ کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو، نیک ہو یا بد ہو۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان آ گیا ہے تو قرآن کا بیان ہے کہ وہ ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا، نہ تو خوف سے اور نہ غم سے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ لگا دی گئی ہیں اور کسی حال کے اندر جدا نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو رنج اور خوف ختم ہو جائے گا، پرسکون کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ اور غور سے دیکھا جائے تو یہ انسان کے لیے حقیقت میں ایک محرک ہے جو انسان کی سرگرمیوں کو جاری رکھتا۔ اگر دنیا سے یہ چیزیں ہٹا دی جائیں، خوف اور غم، تو انسان کی سرگرمیاں سب کے سب ٹھپ پڑ جائیں گی۔ انسان حرکت انہی کی بنا پر کرتا ہے۔ انسان کی انفرادی سرگرمیاں ہوں یا اجتماعی سرگرمیاں ہوں یا دینی ہو یا سیاسی ہوں، کوئی بھی سرگرمی کو آپ لے لو، اس کی پشت پر خوف ضرور ہوگا۔ اگر خوف نہیں ہونے کا تو وہ سرگرمی بھی نہیں کرنے کا۔ آدمی تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے؟ جاہل ہونے کا خوف، جاہل نہ رہ جاؤں، ملازمت نہ ملے، اس قسم کا خوف اس کے اندر رہتا ہے۔ کماتا کیوں ہے؟ بھوکا نہ رہ جاؤں، بھوکا نہ مر جاؤں، بھوکے ہونے کا خوف۔ اسی طریقے پر دوسری چیزیں ہیں، یا یہ خوف رہتا ہے کہ کمزور نہ ہو جاؤں۔ کوئی چیز بھی لے لو تو خوف اس کے پشت کے اوپر رہتا ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو انسان سرگرمی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جنت کے اندر یہ سرگرمی مطلوب ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر خوف ہٹا دیا جائے۔ اسی طریقے پر غم انسان کے پیچھے لگا دیا گیا، کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو اس کا غم ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے پر بچپن سے لے کر آخر تک جو انسان کی زندگی ہے، انسان جو بڑھتا رہتا ہے اور اس پر تنزلی آتی رہتی ہے، اس کا غم اسے ہر وقت رہتا ہے کہ اب میں جوان ہو گیا، اور اس کے بعد میں بڑھاپا ہے، جوانی کے اندر بال کالے ہوتے ہیں، پھر اس کا غم رہتا ہے کہ اب سفید نہ ہو جائے، پھر موت کا غم رہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پیچھے نہیں چھوڑتی انسان کا۔ دنیا کے اندر جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر پیسہ کما لیا اور کوٹھی بنا لی اور تمام وسائل
اختیار کر لیے, دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کر لی, تو دنیا ہی کے اندر جنت مل جاتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد میں لوگ خودکشی کیوں کرتے؟ اخبارات کے اندر ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کو دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن اس کے بعد بھی وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ وہی خوف اور غم ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہر قسم کی فراوانی کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی رنج اور غم سے خالی ہو جائے گا. رنج اور غم تو آخرت تک رہے گا, مرتے دم تک. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ. البتہ جنت میں پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے یہ دو چیزیں ختم کر دی جائے گی. اسی بنا پر وہ جنت ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر دنیا سے بھی یہ دو چیزیں ختم ہو گئی تو دنیا ہی جنت بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, جن کے بارے میں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب ادھر سے ادھر کوئی نہیں ہو سکتا, سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں. تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت اور اہل دوزخ کو گواہ بنا کر اور ان کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور وہ فرشتہ پکار کر کہے گا جنت والوں کو کہ خوشخبری ہو تمہیں, اب تم ہمیشہ کے لیے جیو گے, تم پر کوئی موت طاری نہیں ہونے کی. تو اس سے معلوم ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کو سب سے بڑا غم یہی ہے کہ ایک دن میں مر جاؤں گا, ایک دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, یہ ساری مال و دولت یہیں رکھے رہ جائے گی. تو یہی سب سے بڑا غم ہے. تو فرشتہ کہے گا کہ موت ختم ہو چکی ہے, اب تم ہمیشہ کے لیے جیو گے. اور دوسری بات وہ یہ کہے گا کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے, تم پر اب بڑھاپا طاری نہیں ہونے کا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آدمی ہمیشہ جوان رہے, تندرست رہے, اسے نہ کمزوری ہو اور نہ بڑھاپا آئے. اور تیسری بات وہ فرشتہ کہے گا کہ اب ہمیشہ تم تندرست رہو گے, بیمار نہیں ہونے کے کبھی. تو یہ نہ تو موت آنے کی ہمیشہ جئیں گے اور نہ بڑھاپا آنے کا, جوانی رہے گی ہمیشہ, اور اسی طریقے پر نہ بیماری ہوگی, تندرست رہیں گے. تو ان تینوں باتوں کو سننے کے بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت اتنے خوش ہوں گے, اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کا خاتمہ نہ ہوتا تو خوشی میں وہ مر جاتے. یعنی انہیں اتنی خوشی حاصل ہوگی, کیونکہ یہی تینوں چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ انہی کے بارے میں آدمی رنج و غم کے اندر مبتلا رہتا. تو یہ ہے وہ جنت کا خزانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا ہے, اور جنت کا خزانہ میں نے بتلا دیا کہ وہاں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا تلفظ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ کا, تو اس سے دونوں چیزیں دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گی, خوف اور غم. قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ختم ہونے والی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا تلفظ کر لیا جائے تو رنج و غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جدھر حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے, تربیت دی ہے کہ شعور کو بہت زیادہ بلند کیا جائے. مسائل تو جو کہ تو رہتے ہیں جیسا کہ عام انسان کے اوپر آتے ہیں, البتہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے ہمیں ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے,
کہ ہم اپنے شعور کو اتنا بلند کریں کہ وہ مسائل اپنے اوپر نہ لیں. غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان جو مسائل پیش آتے ہیں وہ تو ہر ایک کو آئیں گے, کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. اب اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں, یا تو وہ اپنے اوپر لے لے کہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے, مجھے اس کو حل کرنا, تو یہ اس کے لیے ٹینشن کا باعث بن جاتا ہے, اور چونکہ اس کے وسائل محدود ہیں, جب وہ اس کا حل نہیں پاتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا. اور دوسرا راستہ یہ ہے جو اسلامی راستہ ہے, جو حقیقی راستہ ہے, جو ایک مومن کا راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا اور خدا کا تعلق دیکھ. خدا اور بندے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ خدا اور بندے کے درمیان یہ تعلق ہے جو سورہ الناس کے اندر بیان کر دیا ہے, قل اعوذ برب الناس. لوگوں کا رب ہے وہ, اللہ تعالیٰ لوگوں کا رب ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 صفتیں بیان کی ہیں. لوگوں کا رب ہے, لوگوں کا معبود ہے, اور لوگوں کا بادشاہ. یہاں صرف پہلی صفت پر اگر غور کریں کہ لوگوں کا رب ہے, تو رب کے جو معنی اردو زبان کے اندر بیان کرتے ہیں وہ رب کے مکمل معنی ادا نہیں ہو سکتے. رب کے تو لفظی معنی آتے ہیں کسی چیز کی تربیت پرورش کر کر اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا, لیکن اس سے بات کلیئر نہیں ہوتی. اگر رب کا ہمیں معنی دیکھنا ہے کہ رب کسے کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن شریف کے اندر استعمال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک سردار نے خرید لیا تھا اور غلام بنا کر اپنے گھر کے اندر رکھا. جب غلام بنا کر اپنے گھر کے اندر رکھا اور اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا وہ دیکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انہو ربی, میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا, تمہارا شوہر میرا رب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رب عربی والے کہاں استعمال کرتے ہیں, یہ بہت وسیع معنی کے اندر ہے. یعنی میرا مالک ہے, میرا پالنے والا ہے, اس نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے, اور اس نے میرے تمام انتظامات کیے ہیں, میرے تمام اخراجات کا وہ کفیل ہے, جو بھی پریشانی اور مشکل پیش آتی ہے تمام کا تمام وہ حل کرتا ہے. تو ایسے آقا کے بارے میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹھکانہ دے اور جو اس کی پوری تربیت اور پرورش کرے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے, کپڑے کا انتظام کرے, اور اس کے تمام مسائل کو خود حل کرے, تو وہ ہوتا ہے رب. اور اسی بنا پر رب کی نسبت سے ہمیں کہا گیا ہے عبد, یعنی غلام. تو ایک غلام ہوتا ہے اور ایک نوکر ہوتا ہے, دونوں کے درمیان فرق ہے. نوکر کا وقت متعین ہے, کتنی ڈیوٹی دینی, کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دینی. اسی طریقے پر اس کی تنخواہ متعین ہے, کام متعین ہے, فلاں کام کرنا ہے, اتنے گھنٹے کرنا ہے, اتنے پیسے ملیں گے. لیکن غلام کا نہ وقت متعین ہوتا, 24 گھنٹے وہ آقا کی خدمت میں رہتا, اور نہ کام متعین ہوتا, اور نہ اس کی تنخواہ متعین ہوتی. فل ذمہ داری اس کے آقا کی ہوتی ہے, اس کا خرچہ برداشت کرنا, اس کا ٹھکانہ دینا, کھانے پینے کا انتظام کرنا. اس کے لیے اگر کوئی مقدمے بازی ہوئی تو اس کا بھی خود وہ مقابلہ کرتا. تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم عبد ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے, ہمارے جو مسائل ہیں وہ اسے ہم نہیں حل کرنے کے. مسائل تو سب کے ساتھ پیش آئیں گے, لیکن اگر اپنے اوپر لے لیا تو یہی ہے ٹینشن کا باعث. اور اگر اسے خدا کے اوپر چھوڑ دیا کہ میرا آقا یہ تمام مسائل حل کرے گا,
تو یہ اسلامی طریقہ ہے، مومنانہ طریقہ ہے، تو اس سے وہ غلام جو ہے ٹینشن سے باہر آ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب وہی ہے کہ آدمی اپنے تمام مسائل کو آقا کے سپرد کر دے کہ آقا ان مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں اگر اس انداز سے ہم مزاج بنا لیں گے تو دنیا ہی کے اندر ہلکی سی جھلک ہمیں جنت کی مل جائے گی، کہ جس طریقے پر جنت کے اندر ٹینشن فری رہیں گے، تو اگر ہم یہ مزاج بنا لیں تو اسی طریقے پر ہم دنیا کے اندر بھی ایک اعتبار سے ٹینشن فری ہونے کی مشق کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔